بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں بہت سارے بچے والدین کے آپس میں جھگڑوں اور علیحدگی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلاق کا اثر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جن کی عمر 3 سال سے بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ ایک بچے کی زندگی میں یہ عرصہ ذہنی اور جسمانی نشوونما کا ہوتا ہے، جس سے وہ دنیا میں پائی جانے والی تلخیوں، رونقیں، والدین اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان پائے جانے والے تعلق کے بارے میں سیکھتا ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو جائے تو بچہ مسائلوں سے گر جاتا ہے، جیسے سونے کا مسئلہ، برے خواب اور کسی بھی نارمل حالات میں رونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ایک ماں کی طرح دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر دوستو، نومولود بچے کا کیا بنے گا اگر اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں میں کوئی بھی ننھے بچے کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی ایک بچے کے بارے میں ہے جو گلی کے کنارے ایک بینچ پر اکیلا پڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس پر روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائک اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ودیم ایک نوجوان روسی لڑکا تھا جو سینٹ پیٹرزبرگ میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ جاب سے واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں سخت سردی تھی، کیونکہ یہ نومبر کا مہینہ تھا اور روس میں سرمائی کے موسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ لڑکا حیران رہ گیا، اس سردی میں رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، جبکہ ارد گرد دیکھنے پر اس کو کوئی انسان تو کیا حیوان بھی نظر نہ آیا۔ وہ دل ہی دل میں خوف کھانے لگا، مگر جب گاڑی سے نکل کر باہر دیکھا تو ایک نومولود بچہ سڑک کے کنارے لگے بینچ پر پڑا ہوا تھا۔ ودیم حیران رہ گیا۔ اب وہ یہی سوچنے لگا کہ میرے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک بچے کو ادھر ہی پڑا رہنے دیا جائے اور سیدھا گھر کی طرف نکل جانا چاہیے، جب دوسرا یہ کہ اس بچے کو گھر لے جایا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ مگر آخرکار وہ سیدھا بچے کے پاس گیا تو دیکھا ایک چھوٹا سا ننھا بچہ سردی سے کانپتے ہوئے رو رہا تھا۔ ودیم نے کپڑا سنبھالا، بچے کو اٹھایا اور گھر لے آیا۔ گھر میں آ کر اس نے ایک آیا کو بلایا تاکہ ننھے بچے کی دیکھ بھال کر سکے۔ ودیم نے دیکھا کہ یہ ایک لڑکی تھی۔ دوستو، آیا نے بچے کو صاف کیا، اس کو دودھ پلایا اور ایک صاف ستھرا بنانے میں ہر ممکن کوشش کی۔ وہ بچے سے اس طرح پیار و محبت کرنے لگی کہ وہ اس کا اپنے پیٹ سے پیدا کردہ بچہ ہو، جبکہ دوسری طرف ودیم بھی آیا کو ننھے بچے کے لیے ہر ضروری چیز مہیا کر رہا تھا۔ جس کی بھی آیا اور بچے کو مانگ ہوتی، ودیم فوراً وہ مہیا کرتا۔ اس ننھی بچی کی صحت ٹھیک ہوئی تو ودیم اس کو بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ادارے میں چھوڑ آیا اور اس کا نام ایلینا رکھا گیا، جبکہ ودیم کو جب بھی موقع ملتا وہ ایلینا سے ملنے جاتا۔ ناظرین محترم، یہ تلخ حقیقت ہے کہ قدرت میں کبھی بھی کوئی غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دن اور رات کام کرتی ہے۔ ایلینا جب بڑی ہوئی تو اس کو معلوم ہوا کہ ودیم نے اس کی زندگی بچائی اور اس کی اس وقت دیکھ بھال کی جب اس کے ماں باپ اسے اکیلا سردی میں ایک بینچ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوستو، ودیم بعض اوقات ایلینا سے ملنے آتا تو دیکھتا کہ ایلینا اپنے خاندان کے لوگوں کی ڈرائنگ بناتی رہتی اور وہ ودیم کو بتاتی کہ اس کا خواب ہے کہ وہ ایک خاندان میں زندگی گزارے۔ ایک ڈرائنگ میں دیکھا گیا کہ ماں اور باپ نے بچی کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر ودیم بہت زیادہ حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس بات نے ودیم کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ دوستو، جب ایلینا 10 سال کی ہوئی تو ودیم اس کے پاس آیا اور فیصلہ کیا کہ وہ بچی کے ساتھ کئی دن گزارے گا۔ وہ دونوں ہر روز باہر سیر کو جاتے، خوش گپیاں لگاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے۔ لیکن جب ودیم کا واپس کام پر جانے کا وقت آیا، مسکرایا اور ایلینا کو کہا کہ میں تم کو اپنے گھر ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ایلینا خوشی سے ہوا میں ناچنے لگی اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے۔ جب ودیم گاڑی میں بیٹھا تو ایلینا کو بتایا کہ وہ جلدی ایک نئی جگہ کام کرنے جا رہا ہے اور روزمرہ کے سفر کو چھوڑ دے گا، اس لیے وہ دوسرے شہر میں نیا گھر خریدے گا اور جلدی وہ واپس آئے گا اور ایلینا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دوستو، 3 ماہ بعد ودیم واپس آیا اور ایلینا کو اپنے ساتھ نئے گھر لے گیا، جہاں ایلینا کو ایک نئے اسکول میں داخلہ کروایا اور اس کو نئے دوست ملے، جبکہ ودیم ایلینا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا۔ وہ ایلینا سے بہت زیادہ پیار کرتا، حتیٰ کہ ایک اولاد کی طرح چاہتا، تاکہ اس کے دل سے ماں باپ کی محرومیت ختم ہو جائے۔ دوستو، انسانیت کا مقام سب سے بڑا ہے،
اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل مقام دیا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپر روایت نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔